اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم دنیا کے دیگر انسانوں سے تھوڑا مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ تو بظاہر ہم سارے انسان ہیں، ہمارے اعضاء، ہماری خواہشیں، ہمارے جذبے بالکل دوسرے انسانوں کی طرح ہے، ہمارا رہن سہن، کیونکہ ہم سب انسان ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہے اس کی بہت ساری چیزیں دوسرے انسانوں سے مختلف ہیں، جو اہل ایمان نہیں ہیں۔ اس کی سوچ، اس کے اعمال، اس کے یعنی پورے اندرونی اور بیرونی معاملات دوسرے انسانوں سے تھوڑے مختلف ہیں، اور ان سارے معاملات کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہے اس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں یہ اپنی مرضی نہیں کرتا، اور یہ پابند بن کر چلتا ہے۔ اس کے ساتھ اسلام کی کچھ پابندیاں ہیں اور اسلام کے کچھ احکام ہیں جن کے اندر، اس دائرے کے اندر رہ کر اس نے زندگی گزارنی ہے، اور اس دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کا اس کو بہت بڑا فائدہ بھی ہے۔ کوئی بیکار نہیں ہے کہ اس نے اس دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے تو اس دائرے کے اندر بھی رہے اور پابند بھی رہے اور اس کو کوئی فائدہ بھی نہ ملے، تو ایسے نہیں ہے۔ اس کو اسلام کے احکامات کے اس دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کے دنیا میں بھی فائدے ملیں گے اور آخرت میں بھی فائدے ملیں گے، اور ایسے فائدے ملیں گے جن کے بغیر اس کا رہنا ناممکن ہے، اور اگر وہ فائدے اس کو نہیں ملتے تو یہ انسان بیکار ہے، اس انسان کے لیے پھر بہت بڑی ہلاکت ہے۔ تو اس انسان کو علم دنیا میں بھی ہوتا رہتا ہے لیکن کم مقدار میں۔ مین علم جو ہے نا، مرنے کے بعد اس کو ہوگا، اس کا پتہ چلے گا، اس کی قدر کا پتہ چلے گا کہ میں اہل ایمان تھا اور مسلمان تھا تو کتنا خوش قسمت نکلا میں کہ میں اہل ایمان بن گیا اور مسلمان بن گیا۔ یہ میری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، ورنہ آج میں ہلاک ہو جاتا، اور ہلاک روزانہ ہلاک ہوتا ہی رہتا، یہ نہیں کہ ہلاک ہو کر ختم ہو جاتا۔ ابھی روزانہ میں ہلاک ہوتا ہی رہوں گا، میں کتنے بڑے خسارے سے بچ گیا، اس کو اس وقت فائدہ نظر آئے گا۔ اب مسلمان نے جو پابندی اور اس دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہوتی ہے، جو لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں تو ان لوگوں کو، ان مسلمانوں سے پوری روئے زمین میں ہر چیز کو فائدہ ملتا ہے، نقصان کسی کو نہیں ملتا۔ اور ایسے مسلمانوں کے ساتھ اگر کافر اٹیچ ہو کر زندگی گزاریں گے تو وہ بھی ایسے مسلمانوں پہ رشک کریں گے کہ یار کیا عجیب قسم کے لوگ ہیں، کیا عجیب انصاف والے اور سچائی والے اور محبت والے اور اخلاص والے اور قربانیوں اور جذبوں والے لوگ ہیں۔ اگر یہ مسلمان اسلام کے ساتھ اٹیچ ہو کر اس طرح زندگی گزارے گا تو اگر من مرضی کرے گا تو پھر کافر بھی اس سے بھاگیں گے کہ یہ کیا مصیبت ہم کو چمٹ گئی۔ تو میرے بھائی، اس میں چند چیزوں سے اس مسلمان نے بچنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، چند آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو موٹی موٹی جن کو ہم ہلکی سمجھتے ہیں نا، تاکہ ہم ہلکی سمجھنا اس کو چھوڑ دیں۔ ان میں کیا ہے کہ لا تحاسدوا، ہم نے حسد نہیں کرنا، ہم نے حسد کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ لا تحاسدوا، ہم نے حسد نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک اور چیز سے ہم نے بچنا ہے، لا تباغضوا، ہم نے بغض کرنے سے بچنا ہے۔ یہ جو حسد کرنا ہے نا، یہ انسان کو اندر سے کھاتا رہتا ہے، ایک بیماری ہے۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور ہم نے بغض کرنے سے بچنا ہے، ایک دوسرے سے بغض نہیں کرنا۔ یہ بغض ہم سب کو برباد کرتا جائے گا، ہم سب کے لیے اس کا نقصان ہوتا جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ بغض کرنے والا اسی کو نقصان ہوگا، یا جس کے بارے میں بغض کر رہا ہے اس کو یہ کوئی نقصان کر دے گا، اس سے سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اس سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا،
ہم نے ایک دوسرے کے ظاہری عیبوں کو تلاش نہیں کرنا، ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہیں چمٹنا کہ یہ ادھر کیوں کھڑا ہے، یہ ادھر کیوں گیا، یہ ادھر سے کیوں آئی، یہ ادھر کیا کر رہا ہے، اس نے ایسے کیوں کیا، اور اس کو پکڑنا اور پھر اس کو اچھالنا شروع کر دینا۔ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کا جسوسا، ایک دوسرے کا ظاہری عیب تلاش کرنے کی کوشش میں ہم نے نہیں لگنا۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے باطنی عیب بھی ہم نے تلاش نہیں کرنے، اندرونی عیب بھی تلاش کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اور دھوکہ بھی ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دینا۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ تو ہمارے اندر بہت زیادہ بہت عام ہو گئی ہے۔ ہم نے تو یہ اپنے گھر میں ہم یہ چیز اس طرح پیدا کر لی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اکثر عورتیں، کہ یہ بچہ تو بہت لائق بچہ ہے گھر کا، اس نے ادھر سے چھینا، ادھر سے چھینا، ادھر سے چھینا، اس کو لوٹا، اس کو لوٹا، لوٹ مار کر کے آگا پیچھا کر کے اس بچے نے اپنے مکان بنا لیے، بہت لائق بچہ ہے گھر کا، اس نے ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، ادھر سے پیسہ پکڑ کے اپنی شادی کر لی، سارے بہن بھائی اپنے بیاہ لیے، یہ پلاٹ خرید لیا، یہ بہت ہوشیار بچہ سمجھا جاتا ہے۔ جو سب سے بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں نا، وہ ان لوگوں کو اپنے گھر کے ہوشیار بچے سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہوتے ہیں دھوکے باز بچے، دھوکہ دینے والے بچے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے وَلَا تَنَاجَشُوا، کہ دھوکہ دینے سے ہم نے ایک دوسرے کو بچانا ہے اور بچنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دھوکہ دے کر کسی سے پیسے نہیں پکڑنے۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے کی عادت بن چکی ہے، کسی سے کوئی چیز پکڑ لی، بس بعد میں بات ختم، نہ اس کا فون اٹھایا، نہ اس کی پھر بات سنی، پھر اس سے لڑنا جھگڑنا، جان چھڑانی شروع کر دی۔ تو اس دھوکے بازی والی زندگی کو ہم نے نہیں گزارنا، ایسی زندگی پہ لعنت بھیجنی ہے، عزت والی آبرو والی زندگی گزارنی ہے۔ اگر 100 روپیہ ہمارے پاس ہے تو 100 میں ہم نے گزارا کرنا، دوسروں کو لوٹ مار کے ہم نے کپڑے نہیں پہننے، مکان نہیں بنانے، شادیاں بیاہ نہیں کرنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔